جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں ڈالا جائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ نشہ کرنے والا ہوگا, وہ نشے کا عادی ہوگا. اللہ اکبر. کم نصیبی آج تو ہر محلے کا یہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے, ہر جلسے کی یہ فرمائش ہو گئی ہے کہ نشے پہ بولا جائے, کیونکہ جوان نشے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو, اللہ کے سچے رسول سید العالمین قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے جہنم کے اندر وادی حبہب میں داخل کیے جائیں گے. اور نشہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے جہنم کے نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے. ایمان کانپ جاتا ہے, روح لرز جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی بات پر یقین ہے تو سنو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا, یعنی وہ خون روتے ہوئے آئیں گے. آج بہت آسانی کے ساتھ نشہ کرتے ہیں, الگ الگ بہانے سے نشہ کرتے ہیں, نشے کو پرموٹ کرتے ہیں. کوئی کون سا نشہ, کوئی کون سا نشہ, کوئی کون سا نشہ. یاد رکھنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کل مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو جوے اور نشے سے بچو, اور پانسے سے بچو, اور بت پرستی سے بچو. من عمل الشیطان, یہ شیطانی کام ہے. نشہ کرنا شیطانی کام, جوا کھیلنا شیطانی کام, پاسا شیطانی کام, بت پرستی شیطانی کام. سوچو نشے اور بت پرستی کو اور جوے کو قرآن نے ساتھ ساتھ بیان کیا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے کو حلال سمجھ کر کرے وہ بت پرست کی طرح ہے, وہ بتوں کے پجاریوں کی طرح ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا. اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ نشے کے آلات اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے. وہ گلے میں نشے کے آلات لٹکا کر کے آئے گا اور اس کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی, منہ سے پاخانہ نکل رہا, اسی لیے کہ اس نے ناپاک چیز تو پیا اور کھایا تھا. پیشاب جتنا نجس ہے, جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک تو شراب بھی ہے. اللہ کے بندو ذرا غور کرو, قیامت کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں خون کے, گلے کے اندر نشے کے آلات لٹکے ہوئے ہیں, منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے, اور چہرہ یا سور کی طرح ہے یا بندر کی طرح. یہ چہرہ لے کر کے اٹھنے والے اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا اور سچی توبہ نہیں کی, اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا, رب کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا. توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے, بار بار توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے. کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس حالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کا داروغہ حضرت مالک ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا ہو. آگ کی جوتیاں. اللہ کے رسول نے جہنم کا منظر پہلے بیان کر دیا, جنت کی بہاریں بھی پہلے بیان کر دیا, میدان محشر کی کیفیت بھی پہلے بیان کر دیا. آگاہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, بچو, ان چیزوں سے بچو, اپنے آپ کو بچا لو. قرآن تو شفقتوں سے یہی کہہ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو. وہ جہنم
وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نشہ کرنے والوں کو حضرت مالک جہنم کے داروغہ آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والوں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی تو ان کے سر میں ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور جب دماغ کھولے گا تو ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے ان کا بھیجا بہہ جائے گا۔ غور کیجئے، آج کل لوگ آسانی سے کہتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا، ناکامی کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جس کو ہم ناکامی سمجھتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکامی ہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا بہت سی ناکامیاں ایسی ہوتی ہے جو حقیقت میں ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ناکامی کے پیچھے کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے، لیکن وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ کامیابی ہوتی۔ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ کامیابی تھی۔ بے شمار مثالیں ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آرزوؤں کو توڑ کر جو خود فیصلہ فرماتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے، دنیا کے امتحان میں، تو نوجوانوں کو نشہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو کامیابی اور ناکامیاں لگی ہوئی ہیں۔ انسان ناکامیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔